بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور پاکستان کی قومی سیاست میں اب بھی اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان جو سابق ہو چکے ہیں وہ ابھی تک چھائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں، عالمی ذرائع ابلاغ میں، غیر ملکی میڈیا میں ابھی بھی عمران خان جو ہیں وہ نمایاں طور پہ شائع ہو رہے ہیں، نمایاں طور پہ نشر ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ انڈیا، اسرائیل، چین، رشیا، امریکہ اور یورپ اور مغربی ملکوں کا میڈیا بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، ہمارے بردر اسلامی ملک ہیں، وہ خاص طور پہ اس طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ آخر یہ جو سارے کا سارا کرائسس ہے اور یہ جو نرم انقلاب اور خاموش انقلاب پاکستان میں شروع ہوا ہے، یہ کیا رخ اختیار کرے گا، اب ہو کیا رہا ہے۔ کل عمران خان صاحب نے مینار پاکستان میں جلسہ رکھا ہوا ہے، اور عمران خان نے جو سلوگن دیا ہے وہ بہت ہی ایسا سلوگن ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مینار پاکستان پہ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی۔ 1940 میں منٹو پارک جس کو بولتے ہیں، مینار پاکستان ہے اب وہ، تو وہاں پہ پاس ہوئی تھی قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو، اور وہ قرارداد تھی کہ بھارت کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آزاد ملک پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب جو ہے، جو میں یہ قرارداد، نئی قرارداد جو کل منظور ہونی ہے وہاں پہ، وہ اس سے کہیں زیادہ اپیلنگ اور اس سے کہیں زیادہ وقت کی ضرورت ہے جو وہ منظور کروائیں گے، اور وہ کروڑوں لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ جلسہ، وہ تقریر، اور کروڑوں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی کراچی کا جلسہ تھا وہ صرف کراچی تک محدود نہیں تھا، وہاں پہ جو لاکھوں لوگ تھے صرف وہ موجود نہیں تھے، بلکہ پورے ملک میں مختلف شہروں میں لوگ موجود تھے، سن رہے تھے اور ان کے نعروں کا جواب دے رہے تھے، اور یہی کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ان کی براہ راست نشریات چل رہی تھیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پہ عمران خان کو سن رہے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، میں بار بار جو کہتا ہوں، خاموش اور نرم انقلاب یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور میں اپنے مقتدر اداروں سے یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کو سنواریں، اور اس غلطی کے نتیجے میں جو کچھ ایک شر پیدا ہوا ہے اس کو ختم کریں اور خیر کی طرف جائیں اور اچھائی کی طرف جائیں اور اس غلطی کو درست کریں، اور بجائے اس کے کہ یہ کام کریں، آپ دوسری سائڈ پہ کچھ اور کاموں پہ لگ گئے ہیں۔ وہ کام بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ کام کیا ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی جو ہے سپیڈ ہے وہ سلو ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، اور کل اس کی سپیڈ سلو کر دی جائے گی، لوگ اس کی طرف سن نہ سکیں، لوگ یہ نہ کر سکیں، لوگ وہ نہ کر سکیں۔ ٹی وی چینلز پہ کیبلز کے ذریعے کیبل آپریٹر، اس میں گورنمنٹ شانہ بشانہ ہے، گورنمنٹ بھی اس کو، یہ گورنمنٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس گورنمنٹ کے قابو میں یہ ساری صورتحال آ جائے، جو کہ 15 جماعتی اتحاد ہے، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں یہ آپ خود سوچتے جائیں، ان کے چہرے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک تو جی انٹرنیٹ، کیبل سے ٹی وی چینلز غائب کر دیے جائیں، نشریات ختم کر دی جائیں۔ پہلے تو مختلف ٹی وی چینلز وہ کہتے ہیں جی دکھائیں نہ، جو نہیں دکھائے گا اس کو جوتے پڑیں گے، اور لوگ یہ بھی بات ہے کہ ابھی بھی رزسٹ کر رہے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ آپ کی ہے، ان کو آپ نے پہنچانا ہے۔ جو ٹی وی چینل نہیں دکھائیں گے ان کا جو حشر ہو رہا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کی ویورشپ کم ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے خبر سننی ہے، خبر دیکھنی ہے۔ اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ مختلف چیزیں نکالی جا رہی ہیں، پرانے شارٹس نکالے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ وہ سوشل میڈیا میں جو ایکٹیو لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، معروف دانشور، ان کو بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کو بھیج کے کہا جا رہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا چلائیں جس کو، ٹرینڈ کو ختم کریں۔ تو اس طرح ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا، اور اس طرح سے لوگوں کے ذہن تبدیل نہیں ہوگے۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اس وقت تو سوشل میڈیا موجود ہے، ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے، عالمی ذرائع ابلاغ موجود ہیں، اور یوتھ جو ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ بات آپ کو سمجھ تو خیر آ رہی ہے، یہ بات نہیں، آپ بے وقوف تو نہیں ہیں،
سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ یہ یوتھ کر رہی ہے سارا کچھ، اور پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا ہوا ہے، یہ وہ کر رہی ہے۔ ہر کسی کے پاس اپنا فون موجود ہے اور وہ وہیں سے ساری معلومات لے رہا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ صحیح سمت کی طرف بڑھیں، آپ دوسرا اپوزٹ سائڈ پہ استعمال کر رہے ہیں اپنی توانائیاں، اور عمران خان کے پرانے شارٹس نکال دیں، اس کو ٹویٹ کروا دیں، فلاں ٹویٹ کر دیں، اور پتہ چلتا سارے ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ایک ہی جگہ سے یہ ساری چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ادھر کوئی ٹویٹ ہو جائے، وہ کوئی عرش شریف کر دے، کوئی فلاں کر دے کوئی، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ تو معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان ساری یہ جو کاسمیٹکس میئرز، آپ کو کاسمیٹکس میئرز کے ذریعے چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں کہ ایوب خان، جنرل ایوب خان کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تو صرف پاکستان ٹیلی ویژن بھی میرا خیال ہے ادھورا سا تھا، پورا ٹی وی بھی نہیں تھا، اور اخبار ہوتے تھے 2۔ اور جنرل ایوب خان کو جو اخبار اندر ان کو بھیجا جاتا تھا، جو ایڈیشن بھیجے جاتے تھے، وہ اسپیشل ایڈیشن بھیجے جاتے تھے، جس میں اس احتجاج کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ پورے ملک میں تحریک چل رہی تھی۔ میں ابھی بھی ایک غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا، میں جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا ایوب خان کے زمانے میں، اور پورے ملک میں چل رہی تھی، لیکن جنرل ایوب خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو وہ تو ایک دن اس کے بچے جو ہیں، وہ نواسیاں، وہ پوتے پوتیاں، وہ ایک دن نعرے لگاتے آ رہے تھے، ایوب خان فلاں فلاں، ایوب خان فلاں فلاں، یہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو پتہ چلا جی کہ یہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو اور استعفیٰ دے کے بدقسمتی سے انہوں نے اقتدار جو ہے وہ جنرل یحییٰ کے حوالے کر دیا تھا، جو اس سے بھی بڑا بدقسمتی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان 2 لخت ہوا تھا۔ تو اس تحریک کو، یہ جو تحریک ہوتی ہے، یہ جو انقلاب ہوتے ہیں، عوامی انقلاب، یہ اس کو کسی اس طرح کی پابندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ انٹرنیٹ بند بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ٹی وی چینلز کیبل سے اتار دیں گے، ٹی وی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر اگلی مثال ایوب خان کے بعد آ جائیں آپ 77 کی تحریک پہ، جو PNA نے چلائی تھی۔ اس وقت بھی کوئی ٹی وی چینل نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہوتا تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا۔ ایک PTV تھا، PTV کو خبر نہیں دیتا تھا، اور دوسرا BBC ریڈیو سنا جاتا تھا، اور ٹی وی ہوتے ہی نہیں تھے۔ کوئی کا دکا، کوئی ہزاروں گھروں میں سے کوئی ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، تو لہٰذا ایک BBC ریڈیو ہوتا تھا، اور وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن کی باتیں۔ تو وہ چائے والی جو ہوتے تھے کھوکھے، جہاں پہ چائے اور یہ، وہاں پہ وہ ٹی وی لگا دیا جاتا تھا پورے چوک میں۔ بہاول نگر کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نور محل سینما چوک ہوتا تھا، وہ فل ہوتا تھا، سیربین سنا جاتا تھا، اور وہاں سے خبریں آتی تھیں، اور اس خبروں سے اندازہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ چارج پکڑ دیتے۔ تو BBC ریڈیو سنتے تھے لوگ۔ پھر اخبارات میں بھی سینسر کیا جاتا تھا، اخبارات میں بھی خبریں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ تحریک نہیں رکی تھی، وہ تحریک چلتی رہی تھی، اور اس کا اختتام ہوا تھا ماشاءاللہ پہ۔ اور اس کے بعد آپ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آ جائیں، افتخار چودھری صاحب کے خلاف تحریک۔ اس وقت ٹی وی موجود تھا، ٹی وی بند کر دیے، لیکن ٹی وی بندش کے باوجود وہ تحریک نہیں رکی، اور معاملہ افتخار چودھری کی بحالی پہ جا کے ختم ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں ریورس ہوئی تھیں تو جا کے، لیکن اس وقت تک آپ بہت کچھ اپنا نقصان کر چکے تھے، اور حکومت کی چولیں جو ہیں وہ ہل چکی تھیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بجائے ان کا جو نیریٹو ہے، کاؤنٹر نیریٹو آپ کے پاس ہے نہیں، اس کو دکھانے کے لیے وہ کہہ لیں کہ لکیلی وہ سارا کچھ، وہ چیزیں جو کچھ عمران خان نے بولی تھیں، وہ ساری کی ساری درست ثابت ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے جا کے دیکھیں جی، تمام اداروں کے سربراہان اپنے اداروں میں ہی ایک کروا لیں، ایک ذرا لگائیں نا جی، کھلا دربار لگائیں تمام اداروں کے سربراہان، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ری ایکشن ہے اس وقت، پورا موڈ کیا ہے پورے ملک کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح کے کام کرنے سے۔ تو مینار پاکستان پہ جو اب نئی قرارداد پاس ہونی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو مینار پاکستان میں اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں۔
کیونکہ ہمارے اوپر ایک بیرونی سازش کے تحت اپنے غلاموں اور پاکستان کے کرپٹ ترین افراد کو مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان نے ہر طبقے کے افراد کو جلسے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میں ایک اور بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں، خبریں کافی مس ہو گئی تھیں۔ جو لاہور میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے سوال و جواب کی نشست ہوئی، اس کو بھی ذرا انالائز کریں کہ ریٹائرڈ فوجی افسران نے کیا کیا سوالات کیے۔ میں سوالات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب ہم سے بہت سارے جو سینئر آفیسرز ہیں ریٹائرڈ، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اخبارات میں تو رپورٹ ہی نہیں ہوا، اور ابھی بھی کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو، سارے لوگوں نے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ خبریں باہر نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ چیزیں اپوزٹ رپورٹ ہو رہی ہیں تو مجھے فون میرا ہوا رابطہ کوئی 3-4 آفیسرز کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جی یہ اینیمیز چلا رہے ہیں، یہ ساری کمپین جو ہے اینیمیز چلا رہے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ افسروں نے کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا جی کہ میں چلا رہا ہوں، میں اینیمی ہوں۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اینیمی ہوں۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک غلط کام ہوا ہے، اس غلط کام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور ہمیں آپ اینیمی کی لسٹ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ہمارا سارے کا سارا کیریئر کا جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ اور اس میں ایسے آفیسرز بھی تھے جو کہ محاذ سینئر تھے، میں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، محاذ سینئر تھے، جنہوں نے انگلی پکڑ کے، وہ بھی تھے جو انگلی پکڑ کے سکھانے والے تھے، اس سے زیادہ سمجھ جائیں، انگلی پکڑ کے سکھانے والے بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم اینیمی ہو گئے اب۔ اور پھر یہ کہ مجھے ڈیٹیلز بتائی گئیں کہ 30 لاکھ اس وقت ہیں جی ریٹائرڈ خاندان، 30 لاکھ۔ انہوں نے کہا کہ 3 فرد بھی ہر گھر میں ہے نا، تو یہ 90 لاکھ بنتا ہے، 1 کروڑ کے لگ بھگ یہ بنتا ہے۔ 1 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جو ود ان انسٹیٹیوشن، جو ریٹائرڈ افسرز ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کون سے ٹولے کو آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ وہ یہ آواز ہے، یہ ہر گھر سے آواز اٹھ رہی ہے۔ عمران خان کے جانے کی اس طرح کسی کو نہیں ہے مسئلہ۔ عمران خان چلا جاتا تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور اس میں یہ انٹرفیرنس، جو بیرونی مداخلت، اور یہ سارا آخری جو 72 گھنٹے ہیں، آخری 72 گھنٹوں میں تو عمران خان نے بتا دیا نا، پورا سسٹم اس نے ننگا کر کے رکھ دیا، پورے سسٹم کو اس نے ادھیڑ کے رکھ، بخیے ادھیڑ دیا آخری 72 گھنٹوں میں، کہ یہ ہے تحریک عدم اعتماد کی حقیقت۔ اور اس کو جانے پہ لوگ اتنا نہ ہوتے۔ آپ یہ کبھی دیکھا ہے افواج پاکستان کے، میں پوچھتا ہوں اداروں سے، کہ اتنا ریئیکشن، اتنا غصہ، اتنی گالیاں مارشاء اللہ لگنے پہ نہیں پڑی۔ مارشاء اللہ کو بھی لوگوں نے قبول کیا، جو مارشاء اللہ لگے، مارشاء اللہ کو بھی قبول کیا، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، وہ خود کروائی گئیں یا کیسے بھی تقسیم ہوئیں۔ جنرل ضیاء نے مارشاء اللہ لگایا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ تحریک چل رہی تھی اور ہر فائرنگ ہو رہی تھی، لاٹھی گولی کی سرکار چل رہی تھی، بہاول نگر تک کرفیو لگ گیا تھا۔ وہاں پہ ہمارا ایک نوجوان، ہمارے محلے کا یہ سلمان بیچارہ FA کا اسٹوڈنٹ، وہ شہید ہو گیا تھا گولی لگنے سے۔ تو یہ بہاول نگر کرفیو لگا ہوا تھا وہاں پہ، تو یہ پورے ملک میں تھا، اور مارشاء اللہ لگا تھا، لوگوں نے سکھ کا سانس منایا تھا۔ پرویز مشرف نے جب مارشاء اللہ لگایا، اپوزیشن نے سکھ کا سانس منایا تھا، ویلکم کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود۔ تو یہ تو آپ نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ مارشاء اللہ بھی نہیں لگایا، اقتدار بھی حاصل نہیں کیا، اختیار بھی حاصل نہیں کیا، اور مفت کی گالیاں، مفت کا رد عمل، مفت فوج میں بدنام، یہ سب کچھ مفت میں آپ نے لیا ہے۔ اور کس کے لیے لیا ہے؟ پرائے لوگوں کے لیے۔ اس پرسیپشن کو جناب والا ختم کرنا ہوگا۔ تو یہی گزارشات ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔